یہ کہ آج بجٹ پیش کیا جانا ہے اور بجٹ سے پہلے ایک اقتصادی سروے کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال جو اقتصادی سروے پیش کیا گیا تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی دور حکومت کا، اس دوران وہ اقتصادی سروے بالکل بہترین اقتصادی سروے کہا گیا تھا۔ اس میں تسلیم کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں معاشی اعتبار سے اوپر جا رہا تھا، ٹیک آف کر رہا تھا، اور معیشت سٹیبل تھی، شرح نمو بہت زیادہ تھی، اور اقتصادی ترقی کی رفتار بھی مطمئن تھی، اور پاکستان ایک ٹیک آف کرنے کی طرف جا رہا تھا، اور پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ تھا رجیم چینج سے پہلے کی ساری کاروائی، اور یہ اسحاق ڈار صاحب نے خود پچھلے سال خود پڑھ کر سنایا تھا سارے کا سارا معاملہ، اور خود مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ سارے کا سارا بیان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب بجٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، تو یہ تسلیم کیا تھا۔ اب اس موجودہ حکومت کا ایک سال کا اقتصادی سروے، وہ ذرا تھوڑا سا موٹے موٹے پوائنٹ ہیں، وہ ضرور سن لیجئے گا کہ وہ کیا ہیں۔ معدنیات کے شعبے میں شرح نمو یعنی کہ ترقی کی شرح جو ہے وہ منفی 4.% رہی، 4.4% منفی نیگیٹو میں رہے ہم۔ مینوفیکچرنگ کی گروتھ منفی 3.9، یعنی اس میں بھی ہم تنزلی کی طرف گئے ہیں، اور بڑے صنعتی شعبے کی شرح نمو منفی 7.9، تقریباً 8% ہم تنزلی کی طرف گئے۔ تعمیرات کے شعبے کی گروتھ منفی 5.5% نیچے کی طرف گئے۔ انڈسٹری سیکٹر کی شرح نمو 2.9%، خدمات کی شرح نمو 0.85%، اور رواں مالی سال کے دوران برآمدات کا متعین ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا، اور 25 ارب 36 کروڑ ڈالر کی برآمدات رہیں، اور اہم فصلوں کی پیداوار کی گروتھ منفی 3.2% رہی، یعنی ہم نے زراعت میں بھی تنزلی کی طرف گئے ہیں۔ اہم فصلوں کی پیداوار گروتھ منفی 3.2% رہی۔ کاٹن گیننگ کی گروتھ منفی 23% رہی، منفی 23%، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، تو اس وقت یہ ہماری ترقی جو ہے وہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے خاص طور پر فیصل آباد کی، اس کا سال 2 سال کے آرڈر بک تھے، یہ سچویشن تھی۔ اور رواں مالی سال کے دوران ریئل اسٹیٹ شعبے کی گروتھ 3.72% رہی صرف، اور آمدنی فی کس جو ہے وہ $1568 ریکارڈ کی گئی۔ یہ ہے ہماری کل جمع پونجی جی، اور اس میں ہر شعبے میں ہم نیگیٹو میں گئے ہیں، اور کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جس میں ہم نے ترقی کی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی تقریباً 40% بڑھ چکی ہے مجموعی طور پہ، اور اسحاق ڈار کے مطابق 6% شرح نمو وہ تھی، غلط تھی، تو اس کو پھر ڈار صاحب کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، یہ مزمل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور رواں سال پاکستان کی جی ڈی پی شرح 0.3% رہی، جو کہ گزشتہ سال 6% تھی جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا، 6%، اور اب ہے 0.3%۔ تو یہ تو ہمارے ہیں جی اعداد و شمار جو کہ خود گورنمنٹ نے پیش کی ہیں، تو یہ تو ہو گئی اکانومی کی صورتحال، کہ یہ اکانومی مساق معیشت کہتے ہیں نا، کہ یہ مساق معیشت کا بڑا زور لگاتے ہیں، زرداری صاحب نے بھی کل ذکر کیا، شہباز شریف صاحب بھی بہت کرتے ہیں مساق معیشت۔ تو یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، 14 جماعتیں ہیں، ساری کی ساری اقتدار میں ہیں، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں جو اقتدار میں نہ ہو، لیکن ایک صرف پاکستان تحریک انصاف ہے اقتدار سے باہر، اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ اور اسی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں باجوہ صاحب کہتے تھے کہ جی ہم تو ان کو انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھا رہے ہیں، ان کو تو ہم نے بہت پیمپرڈ کیا، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا عمران خان صاحب کو، یہ تو بہت ہی بیڈ گورننس تھی، اور یہ اکانومی تو ہم چلا رہے تھے۔ تو عرض یہ کرنا ہے، اور وہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر یاد آ رہے ہیں بابر افتخار صاحب کے، جیسے ہی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا دیکھیں جی روپیہ سٹیبل ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے کتنے اچھے ثمرات آئیں گے۔ تو وہ بابر افتخار صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ آئیں، آ کے بتائیں، آج کل وہ کور کمانڈر کراچی ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو میڈیا میں آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے، اور کس بنیاد پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور آج پاکستان کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ میں نے سارا پڑھ کر دکھا دیا، کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو پازیٹیو ہو۔ پھر اگر واقعتاً عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب بھی چلا رہے تھے، یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ چلا رہی تھی، تو پھر موجودہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں چلا پا رہے؟
موجودہ جو گورنمنٹ کو بھی یہ سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے مفاد کا، پاکستان کی اکانومی کا قومی مسئلہ ہے، تو کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے اس وقت بھی تنقید پہ تنقید کی جاتی تھی کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیں، اعظم خان کو ہٹا دیں، پرنسپل سیکرٹری کو ہٹا دیں، فلاں کو ہٹا دیں، فلاں کو ہٹا دیں، بس یہی تھا۔ اور اس وزیر کو وزیر داخلہ ہمارا ہونا چاہیے، وزیر خارجہ ہمارا ہونا چاہیے، وزیر دفاع ہمارا ہونا چاہیے، وزیر خزانہ ہمارا ہونا چاہیے، کسی کو وزیر خزانہ کو ٹک کے کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے روزانہ ہر بلیٹن میں مہنگائی 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 کا ایک باقاعدہ طور پہ ہوتا تھا جی شوشہ۔ تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کی دور میں جو شرح نمو وہ 6% تھی، اور پاکستان کی اکانومی اچھی معیشتوں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، جب ان کو فارغ کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی روکا گیا تھا، باجوہ صاحب کو روکا تھا، لیکن باجوہ صاحب باز نہیں آئے، اور انہوں کو اپنی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اس لیے اس طرف چل پڑے۔ اب بھی موجودہ حکومت 14 جماعتی حکمراں اتحاد، مساق معیشت، بھائی مساق معیشت کا 14 جماعتیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ جو مرضی کریں، سیاہ سفید کے مالک ہیں۔ 25 مئی سے لے کے آپ نے آج تک جتنا ظلم و ستم کیا ہے، اور جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور عالمی ادارے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف مقدمہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری خواتین بدستور جیلوں میں ہیں، خواہ وہ سیاسی رہنما ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھی، ان سب کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کو عدالتیں رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ شہریار افریدی کے معاملے میں ہو چکا، علی محمد خان کے بارے میں ہو چکا، لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اور جیلوں میں جو 10-12 ہزار جو سیاسی قیدی اس وقت زیر حراست ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جہاں پہ 20 آدمی رکھنے کی گنجائش ہے، جس کمرے میں، جس کھرلی میں، اور جس کو ہم چکی بھی کہتے ہیں، سیل بھی کہتے ہیں جیلوں میں، اور ڈیتھ سیل بھی کہتے ہیں، یہ سارا کچھ بولتے ہیں، وہ وہاں پہ جو 20 آدمیوں کی گنجائش ہے، وہاں پہ 60 آدمی رکھے ہوئے ہیں۔ 20 آدمی کی جگہ پہ 60 آدمی رکھے ہوئے ہیں، 3 ٹائم زیادہ۔ اور یہ جیلوں میں وہاں پہ کھانا نہیں دیا جا رہا، تنگ کیا جا رہا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی جیل جو ہے وہ ان کی رانا ثناء اللہ صاحب والی جگہ پہ ان کو رکھا ہوا ہے، اور ان کو گدا بھی نہیں دیا جا رہا، وہ فرش پہ لیٹ رہے ہیں، 78 ایئرز اولڈ۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، اور آگے اسٹیٹمنٹ دیں، اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا باعزت طور پہ۔ اور مستقبل کی بھی ہم گارنٹی دیں گے کہ مستقبل میں بھی آپ جو ہے وہ بڑے خوش و خرم رہیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب اگر 14 جماعتی حکمراں اتحاد ٹھیک تھا، یہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، تو پھر نئی سیاسی جماعت کیوں بنوائی جا رہی ہے؟ نئی سیاسی جماعت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ 2 ہی مطلب ہیں، کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا، کیونکہ مضبوط سیاسی جماعت جو ہے وہ ہماری میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی، اور اسی لیے اب ایک نئی سیاسی جماعت بنائی گئی ہے، اور اس سیاسی جماعت میں سوائے اس کے کہ چند چہرے ہیں، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 از اکول ٹو 0 ہے، اور ہار جمع ہار جمع ہار جمع ہار از اکول ٹو ہار ہے، یعنی کہ شکست ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل ہمیں جتنے بھی چہرے نظر آئے، ایک فواد چودھری صاحب سابقہ اسمبلی میں، یعنی کہ سٹنگ منسٹر تھے اور موجود تھے قومی اسمبلی میں، یعنی کہ منتخب ہوئے تھے۔ ایک فیاض چوہان صاحب تھے جو کہ صوبائی سیٹ پہ تھے، اور اس کے علاوہ علی زیدی صاحب تھے۔ یہ لوگ تھے جو کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں، اور مولوی محمود، یہ تھے ٹوٹل۔ اور اس کے علاوہ باقی وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہارے ہوئے تھے، یعنی پچھلا الیکشن کسی نے ہارا، کسی نے ضمنی الیکشن ہارا، وہ سارے کے سارے ہارے ہوئے لوگ تھے۔ اور ہارے ہوئے لوگوں کو آپ جمع کرتے جائیں، ایک ہارنے والا، دوسرا ہارنے والا، تیسرا ہارنے والا، تو وہ از اکول ٹو ہار ہی نکلتی ہے۔ تو پوری ٹیم جو ہے وہ ہاری ہوئی لوگوں کی، ہارے ہوئے لوگوں کی، وہ کل اجتماع تھا جس میں استحکام پاکستان پارٹی رکھا گیا، IPP، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ ظاہر طاقت خود ہی حاصل فرما لیں گے انڈیپینڈنٹلی، اور ان کو کسی اور کے بساکھی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جہاں سے طاقت ہوگی، پاور پلگ جنہوں نے ان کو ری اسمبل کیا ہے، کہیں کوئی کہیں سے اٹھایا، کہیں کہیں سے اٹھایا، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب بالکل ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اگر وہ لکھ کر دے دیں اور PTI کو چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے جیلوں میں قید عالیہ حمزہ ہیں، ان کو بھی یہ آپشن دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی خواتین ہیں، ان کو بھی یہ آپشن دیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی یہ آپشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سابق گورنر عمر سرفراز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، بہت سارے
जितने भी चौधरी परवेज इलाही साहब को बता चुका हूँ, उन पे मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और नई सियासी जमात बनाने के बाद एक अलीम खान साहब, एक अली जैदी मेरे ज़हन से निकल गया था, वो भी थे जी, कौमी असम्बली में मौजूद थे। बाकी सारे के सारे हारे हुए लोग हैं और ये ज़िमनी इलेक्शन भी हार चुके हैं, अदरवाइज़ भी हार चुके हैं। उन सब को जमा करके तो ये जहांगीर तरीन साहब के नाजुक कंधों पे बोझ डाला गया है, नाजुक कंधों में बोझ डाला गया है। मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब को भी बहुत वो भी थक गए हैं सारे काम कर करके। तो ये है सूरत हाल नई सियासी जमात का। क्या निकलेगा रिजल्ट? इसका रिजल्ट भी वही निकलना है। आप नोट कर लें कि इनमें से कोई शाज़ो नादर ही है कोई जीत जाए इमरान खान साहब के बगैर। इसीलिए इमरान खान साहब से किसी ने पूछा, इमरान खान साहब से किसी ने पूछा कि जनाब खान साहब आप ये बताएं, आप तो आपकी सारी जमात तो तितर-बितर हो रही है, सारे छोड़ के जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आप भी ज़रा थोड़ा सा रेस्ट ले लें, बैरून मुल्क चले जाएं, कोई गपशप लगाएं, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, क्या ये टेंस हो रहे हैं आप? तो खान साहब ने बैरून मुल्क तो जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अभी तक तो मैं यहीं हूँ और यहीं रहूँगा और देखूँगा कि क्या होता है, और अगर ये मेरे खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं तो बेशक करें और मैं हाजिर हूँ, और जो कुछ भी करेंगे उसके लिए हम दस्तक खड़काएंगे, दस्तक देंगे आला अदलिया को, अवाम की अदालत लगेगी और वहाँ हम जाएंगे। तो ये सिचुएशन है जी। इमरान खान साहब ने कहा कि ये उन्होंने कहा कि जनाब ये सारे जा रहे हैं, उन्होंने कहा खस कम जहाँ पाक, अच्छा है पार्टी साफ़ हो रही है, और मुझे नहीं पता था कि कौन कौन पार्टी के साथ वफादार है अंदर खाने और कौन कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो मैं तो शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहा हूँ कि वो लोग जो छुपे हुए थे, आस्तीन के सांप थे, और उन्होंने अपने आप को एक लॉयल्टी शो की हुई थी, लॉयल्टी उनकी किसी और के साथ थी। वो कहते हैं मैं तो खुश हो रहा हूँ, जान छूटे, जिसने जाना है चला जाए, और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो होगा खालिस माल। और खालिस माल, वो कहते हैं कि खालिस माल जो है उसी के ज़रिए हमने जीतना है, हमने इन लोटों के ज़रिए नहीं जीतना। तो लिहाजा ये जो कहा जा रहा है कि जनाब बस इमरान खान साहब की पार्टी गई कि गई, तो वो कहते हैं कि ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि आपने जो मेरी सफ़ों में मौजूद थे, आस्तीन के सांप और कमज़ोर दिल लोग थे, उनको आपने बेनकाब कर दिया। कुछ जो लोग गए हैं खान साहब के इल्म में, वो कुछ लोग तो मेरा ख्याल है कि वो इजाज़त लेके गए हैं। उसकी वजह यह है कि खान साहब को अरकान ने बताया, और बात एक्चुअल सही थी, कि जनाब हमारे यहाँ ना चादर चारदीवारी महफूज है, ना ख़वातीन महफूज है, ना बच्चे महफूज हैं, ना बच्चियाँ महफूज हैं, ना वालिदैन, ना बुज़ुर्ग महफूज हैं। तो इसलिए क्या किया जाए? तो खान साहब ने कहा था कि आप खामोशी से निकल जाएं, और जब अच्छा वक्त आएगा तो हम फिर दोबारा से रीअसेंबल हो जाएंगे, उस वक्त तक आप अपनी फैमिली को टाइम दें। तो ये है पस मंज़र में बातें कि चीज़ें जो हैं वो लोग राब्ते में हैं और लोग देख रहे हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो यही थी अब तक की इत्तलात। इजाज़त